راز کی بات۔ برسوں پہلے کی بات ہے کہ جنگل میں ایک چوہا رہتا تھا۔ اس کے بل کے قریب ایک ہی اخروٹ کا ایک بڑا درخت تھا۔ جب اخروٹ پکتے تو چوہا بہت خوش ہوتا، کیونکہ ہوا سے پکے ہوئے اخروٹ چوہے کے بل کے بالکل آس پاس آ گرتے اور وہ مزے لے کر اخروٹ کترتا اور گری نکال کر کھا جاتا۔ ایک مرتبہ اس نے سوچا کہ اگر میں اخروٹوں کو محفوظ کر لوں تو سال بھر ان کے مزے لے سکتا ہوں۔ وہ کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگا۔ اس کے بل میں بہت جگہ تھی، مگر جب بارش زیادہ ہوتی تو پانی اس کے بل میں بھر جاتا تھا۔ وہ ایک سوکھے ہوئے درخت کے پاس پہنچا۔ درخت کے تنے میں اسے سوراخ نظر آیا۔ اس نے اندر جھانکا تو خوشی سے وہ اچھل پڑا۔ وہ درخت اندر سے کھوکھلا تھا۔ چوہے نے سوچا کہ اخروٹ ذخیرہ کرنے کی اس سے محفوظ جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب۔ تھینک سو مچ۔ اس طرح کی سٹوریز کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔ اب وہ اخروٹ لا کر اس خوہ میں رکھتا رہا۔ ایک ہی دن اس نے اخروٹوں سے خوہ کو بھر دیا۔ وہ اپنے ذخیرے سے بے حد خوش تھا۔ وہ ہر روز وہاں جاتا اور ایک آدھا اخروٹ اتر کر گری کھاتا۔ چوہا اپنے خزانے سے مطمئن تھا۔ اسے سردیوں کی کوئی فکر نہ تھی۔ ایک دن وہ اپنے بل کے بیر بیٹھا ہوا تھا کہ اسے ایک گلہری نظر آئی۔ چوہے نے گلہری کو بلایا اور اسے بتایا کہ میں نے اخروٹ کی خوہ میں اخروٹوں کا ایک ذخیرہ چھپایا ہوا ہے۔ یہ راز کی بات ہے اور میں صرف تم کو بتا رہا ہوں۔ گلہری اس کی بات سن کر حیران ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد پھدکتی ہوئی ایک درخت پر چڑھ گئی۔ درخت کی چوٹی پر ایک بلبل بیٹھی گیت گا رہی تھی۔ گلہری کی چوہے کی وہ بات یاد ہے۔ اس نے بلبل کو بلا کر کہا، تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتی ہوں۔ انٹرسٹنگ کہانی کے لیے لولی پیاری سٹوریز کا میں چینل کو سبسکرائب۔ تھینک یو سو مچ۔ اور پرانے وقتوں کی بادشاہ والی سٹوری اسی چینل میں ملتی رہتی ہے۔ بالکل اڑ کر گلہری کے بالکل قریب بلبل اڑ کر گلہری کے بالکل قریب آ کر شاخ پر بیٹھ گئی۔ اب گلہری نے اسے ساری بات بتائی اور یہ بھی کہا یہ راز کی بات ہے، میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں۔ بلبل بھی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی۔ وہ دوبارہ گیت گانے لگی۔ پھر وہ اڑتے ہوئے ایک کھیت کے اوپر سے گزری۔ کھیت پہ ایک خرگوش گھاس کھانے میں مصروف تھا۔ بلبل خرگوش کے قریب جا کر بیٹھی اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے پاس ایک راز کی بات ہے، اگر تم سننا چاہو تو ذرا غور سے سنو۔ خرگوش اچھل کر بلبل کے پاس پہنچ گیا۔ بلبل نے بڑی رازداری سے خرگوش کو بتایا، کسی نے خوہ والے درخت کے تنے میں اخروٹ ذخیرہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ راز کی بات ہے اور میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں۔ خرگوش حیرانی سے اپنے بڑے بڑے کانوں کو دائیں بائیں گھمایا اور گھاس کھانے لگا۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو وہ اچھلتا کودتا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے ایک خرپوش سے ملا۔ خرگوش نے خرپوش سے کہا، میرے پاس ایک راز کی بات ہے، اگر تم کسی کو نہ بتاؤ تو میں تمہیں بتانے کو تیار ہوں۔ خرپوش نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مانتا ہوں، اب تم مجھے وہ راز کی بات بتاؤ۔ خرگوش نے کہا، وہ بڑے درخت کے قریب جو سوکھا ہوا درخت ہے، اس کی خوہ میں کسی نے اخروٹ ذخیرہ کیے ہوئے ہیں۔ خرپوش نے یہ سن کر حیرت سے اپنی چھوٹی سی تھوتنی کو ہلایا اور اپنے نوکیلے کانٹوں والے لباس کے اندر چھپا لیا۔ خرگوش لمبی لمبی چھلانگیں لگاتا ہوا اپنے گھر پہنچا۔ خرپوش اپنے خوراک کی تلاش میں پھرنے لگا۔ اسے جلدی اپنی مرغوب غذا کی بیل نظر آ گئی۔ خرپوش کو یہ میٹھی میٹھی جڑیں بہت پسند تھی۔ وہ جڑیں نکالنے کے لیے زمین کھودنے لگا۔ اتنے میں اسے ایک فاختہ کی آواز سنائی دی۔ خرپوش نے اپنی چھوٹی سی گردن اکڑا کر دیکھا تو قریبی شیشم کے درخت پر بیٹھی فاختہ اسے نظر آ گئی۔ اس نے اپنے گلے سے مخصوص کھرکھراہٹ کی آواز نکال کر فاختہ کو اپنے پاس بلایا۔ خرپوش نے فاختہ سے کہا، میں نے ایک راز کی بات سنی ہے، اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں بتاؤں۔ فاختہ نے ہاں نے گردن ہلائی۔ خرپوش نے کہا، بڑے کھیت کے کنارے جو سوکھا ہوا درخت ہے، اس کے خوہ میں کسی نے اخروٹ ذخیرہ کر رکھے ہیں۔ فاختہ کے لیے یہ دلچسپ اور عجیب بات تھی۔
وہ تھوڑی دیر بعد دانا دونکا چگنے کے لیے اڑتی ہوئی اس بڑے کھیت میں پہنچی کہ جس کے کنارے پر سوکھا ہوا درخت تھا۔ اسے ایک چھوٹا سا چوہا نظر آیا جو کہ اپنا بال کھودنے میں مصروف تھا۔ فقط اس کے قریب پہنچی اور کہا، میرے پاس ایک بڑے مزے کی بات ہے، اگر تم کسی کو نہ بتاؤ تو میں تمہیں بتاؤں گی۔ چوہا زمین کھودنے کا کام چھوڑ کر فاختہ کے قریب آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، مجھے تم وہ بات بتاؤ، میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ فاختہ نے سوکھے ہوئے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کے کھوکھلے تنے میں کسی نے اخروٹ چھپا رکھے ہیں۔ اخروٹوں کا نام سن کر چھوٹے چوہے کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ اخروٹ کترنے میں بہت لطف محسوس کرتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب فاختہ وہاں سے اڑ کر چلی گئی تو چھوٹے چوہے نے سوچا کہ کیوں نہ میں جا کر فاختہ کی بات کی تصدیق کر لوں۔ چنانچہ وہ سوکھے ہوئے درخت کے پاس پہنچا۔ اسے تنے میں ایک سوراخ نظر آیا۔ اس نے سوراخ میں جھانک کر دیکھا تو واقعہ خوہ کے اندر اخروٹوں کا ایک ڈھیر محفوظ تھا۔ اس نے جلدی سے ایک اخروٹ نکالا، اسے کترا اور اس کی گہری مزے لے کر کھانے لگا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک زبردست ترکیب ہے۔ اس نے سوچا، کیوں نہ میں سارے اخروٹ نکال کر اپنے بل میں لے جاؤں۔ چنانچہ وہ ایک ایک اخروٹ نکال کر اپنے بل میں لے گیا۔ وہ سارا دن اخروٹ اپنے گھر منتقل کرنے میں لگا رہا۔ اسی شام بڑے چوہے کے گھر اتھوا گلہری، بلبل، خرگوش، خرپوش اور فاختہ جمع ہو گئے۔ اب ان میں سے ہر ایک نے چوہے کو بتایا کہ سوکھے درخت کے کھوکھلے تنے میں کسی نے اخروٹ چھپا رکھے۔ یہ کیسی مزیدار راز کی بات ہے؟ چوہے نے حیرانی سے پوچھا، تم سب کو یہ بات کیسے معلوم ہے؟ یہ تو میرا راز ہے۔ اچھا، اگر تمہیں پتہ چل ہی گیا تو کوئی بات نہیں، آؤ میں تمہیں وہ ذخیرہ دکھاتا ہوں۔ سب جانور سوکھے درخت کے پاس پہنچے اور سوراخ میں سے درختی خوہ میں جھانکا، مگر وہاں تو کوئی اخروٹ موجود نہ تھا۔ سب بہت حیران ہوئے۔ اب چوہا بہت افسوس کرنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں اپنے راز کو صرف خود تک رکھتا تو میرے اخروٹ اس طرح کوئی چرا کر نہیں لے جا سکتا تھا۔ دوسری طرف چھوٹا چوہا اپنے بل میں اخروٹ اترنے میں مصروف تھا۔ اسے اب سردیوں کی کوئی فکر نہ تھی۔ اس طرح کے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مارل کہانی کے لیے پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ، آئی ریکویسٹ یو۔